بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ. قابل سعادت و شرف سامعین، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید پارہ 20 سورہ القصص آیت نمبر 85 کا ابتدائی حصہ آج کی معروضات کے لیے آپ بیٹوں اور بھائیوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کے صحیح تعلیمات سے آگاہی کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ اگست اور آج 15 تاریخ، کل کی جو تاریخ گزری ہے 14 اگست، یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور ہم اہل وطن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. 78واں یوم آزادی ہم نے کل منایا. اللہ پاک جل جلالہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ کے لیے سلامتی و عافیت کے ساتھ دوام نصیب فرمائے اور ہم سب اہل پاکستان کو اپنے وطن عزیز سے اخلاص اور محبت عطا فرمائے. آج کی معروضات وطن عزیز سے محبت کرنا، پاکستان سے محبت کرنا، اس کی اہمیت، اور دوسرا یہ کہ حقیقت میں محبت وطن ہے کیا، اس کے بارے میں آپ بھائیوں، دوستوں اور بیٹوں سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں قرآن و حدیث سے چیزیں معلوم رہیں. اللہ کریم یہاں ارشاد فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، کہ یقیناً یا بے شک اللہ تعالی جل جلالہ جو قادر مطلق اور عظیم ذات ہے، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات یعنی اللہ پاک نے آپ پر قرآن مجید اتارا اور
قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دیا، اور لرادُکا آپ کو واپس لوٹائے گا، الی معاد جہاں آپ چاہتے ہیں۔ یہ لرادُکا الی معاد، اس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو واپس وہاں لے کر آئے گا۔ ان الفاظ میں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کا ثبوت قرآن مجید سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ان الفاظ کا پس منظر مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ جب اہل مکہ نے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف میں رہنا ظاہری اعتبار سے مشکل کر دیا، یعنی ہر جانب سے دشمنی اور عداوت، وجہ تو اللہ کریم جل جلالہ کا دین تھا، اور دین کی وجہ سے مخالفت دین، اس کو تھوڑا کم کریں آپ صاحب، مخالفت دین کی وجہ سے جب لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور جب ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جو پہلے یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا مرکز، اسے مدینہ یعنی بہاروں کا مرکز بنانے تشریف لے جا رہے تھے، تو مکہ شریف سے نکلے تو ایک مقام جحفہ، ایک جگہ، ایک مقام، اس کا نام ہے جحفہ۔ وہاں جب آقا کریم علیہ السلام پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، یعنی مکہ شریف سے باہر نکل کر ایک مقام پر حضور پاک علیہ السلام رکے، اور آپ نے کئی بار مڑ کر مکہ شریف کی طرف دیکھا، اور مختلف احادیث اور مختلف روایات ہیں۔ تو فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام نے بار بار مکہ شریف کی طرف دیکھا تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ظاہری غم اور دکھ کے آثار ظاہر ہوئے، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ وجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے شہر مکہ سے، جہاں میرے رب نے مجھے ولادت عطا فرمائی، جہاں میرے اللہ نے میرے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، مجھے اس شہر سے بہت زیادہ محبت ہے، رہے گی، تھی، لیکن غم یا آنسو اس لیے ہیں کہ آج مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر پہلا مسئلہ علیہ السلام یہ معلوم ہوا کہ اپنے وطن اصلی سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں بندہ ابتدا میں رہتا ہو، پیدائش ہو، والدین رہتے ہوں، آبائی علاقہ جسے ہم کہتے ہیں، ہم اکثر لوگ علیہ السلام گاؤں دیہاتوں سے شہروں میں آئے ہیں، اور آج بھی سچ یہی ہے کہ ہم جہاں عرصہ دراز سے شہروں میں آباد ہیں، لیکن اپنے اپنے گاؤں سے آج بھی ہر شخص کو دلی لگاؤ اور محبت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی کہا گیا کہ لرادُکَ الی معاد، ان الفاظ میں اپنے وطن سے محبت کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔
تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آج اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہ وہ عظیم عمل ہے جس کو کرنے کی اجازت ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ یعنی لوگ تاریخ سے بہت ساری باتوں سے کہ جی فلاں نے کہا، فلاں نے اپنی جگہ، سب کے وہ فرامین جو ہمارے ملک سے محبت کے اعتبار سے ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن اپنے وطن سے محبت کا وہ ثبوت جو رب قرآن میں دے وہ سب سے اچھا ہے۔ تو رب کریم یہاں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر یہاں یہ بھی آپ بعض ہمارے جہلاء یا ایسے عجیب لوگ جو ہمارے یہاں ان پاکستان میں پیدا ہوئے رہے، جوان ہو گئے، اور اب وہ باہر کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، انگریزوں میں جا کے وہ گھل مل گئے، وہاں انہیں آرائشیں اور آسانیاں ملی، تو کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ کو پھاڑ کے پھینک رہے ہوتے ہیں، آگ لگا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے لیے برے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کرنا قرآن و سنت کے خلاف۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جحفہ پر رک کر بار بار مکہ شریف کی طرف دیکھا، پریشانی کے آثار، غم کے آثار، آنسو بہا کے یہ بتایا کہ مجھ مصطفیٰ کا حقیقی امتی وہی ہے جو اپنے وطن اصلی سے محبت کرنے والا ہو۔ کبھی بھی مسلمان اپنے وطن کا غدار نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وطن سے محبت کرنا کتنا اہم ہے۔ پھر یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ اے مکہ، مجھے تیرے ساتھ بہت محبت ہے اور میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جاتا۔ یعنی یہ بھی اس اعتبار سے محبت وطن سے ایک دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وطن کو یاد کیا، اور پھر جب اس کیفیت میں آقا کریم علیہ السلام تھے تو اب اللہ جل جلالہ کو ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے وطن پاک سے محبت فرمائی تو اللہ پاک نے اس وقت یہ آیت کریمہ جو سورہ قصص ہے، آیت نمبر 85 ہے، پارہ 20 ہے، اس موقع پر نازل فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ پوچھے میرے محبوب علیہ السلام سے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنا وطن یاد آ رہا ہے، مجھے اپنا شہر یاد آ رہا ہے، مجھے اپنا عظیم جائے ولادت و جائے پیدائش اور اصلی مسکن اور مکان یاد آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں یا اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو اب اللہ کے پیارے جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ سے وعدہ فرما رہا ہے کہ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، جس شہر سے آپ محبت کر رہے ہیں آج اگرچہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں لیکن یہ محبت سلامت رہے گی، اور ان قریب اللہ آپ کو اس شہر میں فاتحانہ شان سے واپس عطا فرمائے گا۔ اور پھر 8 سال گزرے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام 8 سال مکہ شریف سے گئے ہوئے مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو 8 ہجری میں رب کریم جل جلالہ نے اِلیٰ مَعَادٍ لَرَادُّكَ، پھر مالک کریم نے 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کو مکہ شریف پر فاتحانہ شان ایسی عطا فرمائی کہ پھر مکہ بھی مصطفیٰ کا ہو گیا اور مکے والے بھی سارے مصطفیٰ کے غلام ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی اور عزیز بیٹوں، پتہ یہ چلا
کہ اپنے اصلی وطن سے محبت کرنا یہ اللہ کے قرآن سے ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور آپ کی عادت مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے کہ اصلی وطن سے محبت کرنا یہ خدا کے قرآن پر بھی عمل ہے اور مصطفیٰ کے نظام پر بھی عمل ہے۔ اب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے گئے، پھر بخاری مسلم اور تقریباً کتب صحیحہ میں صحیحہ ستہ ساری میں یا کتب احادیث میں مختلف احادیث اپنے وطن سے محبت کی، اور پھر آقا پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے باقاعدہ مدینہ شریف پہنچ کر یہ دعا فرمائی کہ میرے اللہ مجھے مکہ شہر سے بہت زیادہ محبت تھی، اب میں مدینہ میں آ گیا ہوں تو تیری بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ اللہم حبب، یا اللہ مجھے محبت عطا فرما جیسے تو نے مکہ سے مجھے پیار عطا فرمایا تھا، اب میں مدینہ میں آ گیا ہوں تو مجھے مدینہ کی بھی محبت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی محبت مانگ کر پھر ساتھ یہ بھی دعا فرمائی کہ یا رحمان و رحیم اللہ مجھے مدینہ شریف کی محبت بھی عطا فرما، میرے ساتھ جتنے آئے ہیں ہجرت کر کے صحابہ کرام ان کا دل بھی مدینہ کی طرف لگا، اور پھر ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میرے اللہ مدینہ شریف کے باغات میں آب و ہوا اور فضا میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کل کا جو دن یا سارے ہم جب سے رہ رہے ہیں یا جب تک رہیں گے، جو مسلمان پاکستان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کو خوشحالیاں عطا فرما علیہ السلام، تو یہ عظیم عمل وہ ہے جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ عظیم امتی مسلمان وہ ہے کہ جب جس شہر میں جس ملک میں رہتا ہو اسے چاہیے کہ اس ملک کا خیر خواہ بھی ہو اور اس ملک کی آبادی عزت رحمت برکت شان کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگ کے اس ملک کی سلامتی چاہنے والا بھی ہو۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ وطن سے محبت قرآن و سنت سے عظیم عمل ہے۔ پھر اس پر اور حدیث پاک ہے، فرمایا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے غزوات کے لیے، جنگوں کے لیے یا دیگر امور اور معاملات دینی اور دنیاوی کے لیے اپنے شہر سے باہر تشریف لے جاتے، تو پھر احادیث وارد ہیں کہ فرمایا جاتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زیادہ خوش نہ ہوتا، تو جب پوچھا جاتا کہ کیوں، تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے مجھے اس شے کا یا اس عمل و فعل کا دکھ یا غم ہے۔ اور فرمایا جب آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے جتنا عرصہ جتنا ٹائم رہنا ہوتا، اور یقیناً آقا کریم علیہ السلام کا جانا عبادات ریاضات اور امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی کے امور کے لیے ہوتا تھا، فرمایا جتنا ٹائم گزرتا جب آپ واپس تشریف لاتے تو سبحان اللہ، فرمایا جیسے واپسی کے لیے آپ تشریف لانا شروع ہوتے تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر مزید خوشی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے، حضور کا چہرہ مبارک مزید سونا خوبصورت، ویسے تو آقا کریم علیہ السلام تو ساری کائنات سے خوبصورت ہے، لیکن فرمایا جیسے مدینہ پاک کی طرف بڑھتے تو پھر آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اور زیادہ راحت چمک روشنی خوبصورتی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی اور نظر آنا علیہ السلام شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ فرمایا
جیسے آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک کے قریب پہنچتے تو مدینہ شریف کا کوئی درخت یا مدینہ شریف کے گھروں میں سے کسی گھر کی کوئی دیوار نظر آتی تو آقا پاک علیہ السلام جس سواری پر تشریف فرما ہوتے ان کانت دابتن حرکہا، حدیث پاک بخاری ہے 1802 نمبر حدیث میں فرمایا کہ جب آقا کریم مدینہ شریف کی ہوا کو، فضا کو یا درخت کو دیکھتے یا جناب کوئی مکان، کسی بھی مکان کی کوئی دیوار نظر آتی تو جس سواری پر حضور سوار ہوتے اس کے لیے فرمایا زیادہ تر اونٹنی پر سوار ہوتے۔ حضور کے پاس سواری کے لیے 7 اونٹنیاں تھیں مختلف، 7 اونٹنیاں مختلف، باقی آپ نے خچر پر یا گدھے پر بھی سواری کا اس کا ذکر احادیث میں ہے۔ تو فرمایا جس سواری پر بھی حضور ہوتے ان کانت دابتن حرکہا، جیسے مدینہ شریف کی ہوا، فضا، در و دیوار، درخت پہ نظر پڑتی تو آقا پاک اپنی سواری کو ایڑی لگاتے یعنی اسے تیز چلنے کا حکم فرماتے۔ تو صحابہ پوچھتے حضور اب تیز ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے اب مجھے اپنا شہر مدینہ نظر آیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا جلدی مدینے میں داخل ہو جاؤں، اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ کو مدینے سے محبت زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز پیارے بھائی اور عزیز پیارے بیٹوں، خاص کر جوان بچوں، اس سے آپ سمجھیں اور سیکھیں کہ قرآن اور حدیث اپنے وطن سے، اپنے شہر سے محبت کرنے کا ہمیں عملی درس عطا فرما رہا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بے روزگاری، امن، تکلیف، پریشانی اس کے گلا کر کے تو ہمارے بہت سارے لوگ جوان بھی کہتے ہیں پاکستان انج کی رکھیا، مر گیا، انج ملک ہے ککھ نہیں۔ اس طرح کی باتیں نہ کی جائے، روزگار کم زیادہ اس کے لیے کوشش کی جائے، لیکن اصل یہ کہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت وہ عمل ہے جس کو کرنے کا حکم ہمیں خدا بھی عطا فرما رہا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی عطا فرما رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وطن سے محبت کرنا یہ وہ عمل کہ صرف لوگ، قائد اعظم نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، علماء نے کہا، اولیاء نے کہا، صلحاء، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر ہم وطن سے محبت کریں کہ قائد اعظم نے کہا تو بالکل جائز ہے، ہم پاکستان سے محبت کریں کہ جناب ہمیں علامہ اقبال نے یہ تصور اور یہ خیال دیا تو بہت اچھا ہے، ہم پاکستان سے محبت کریں کہ ہمیں جناب اولیاء میں سے پیر جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ نے، حضرت پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یا دیگر علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ نے، علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یا 2 قومی نظریہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے عطا فرمایا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ اچھی ہیں، پر اگر ہم ملک سے محبت کریں اس لیے کہ ہمیں محبت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ دے رہا ہے تو اس میں ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہم اس لیے اپنے وطن سے محبت کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن اور اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت فرمائی ہے تو یہ ثواب اور زیادہ عظیم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے شہر اور ملک سے بہت زیادہ محبت فرماتے۔ پھر اسی طرح بخاری شریف اور مسلم میں دیگر کتب حدیث میں حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل اور معمول بھی یہی ہے۔ مثلا حضرت مالک بن حویرث ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہم 20 لوگ یا کم و بیش صحابہ، جوان بچے، جوان صحابہ اکٹھے ہو کر، جوان لوگ اکٹھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، اور حضور کی بارگاہ میں 20 دن یا 20 راتیں، یعنی میکسیمم عام روٹین میں 20 دن وہ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں رکے۔ جوان طبقہ، یہ یہاں بھی ماشاءاللہ اکثر آپ جوان بچے ہیں، آپ اندازہ، اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں
جو اس وقت دین کو سیکھنے کے لیے جوانی کے عالم میں یہاں کرم فرما ہے۔ جوان بندے کا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جانا، یہ بھی محبوب مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ 20 عدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 20 صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا کم ہو پیش، مگر فرمایا بخاری میں 20 راتیں یا 20 دن وہ رکے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ کا قرآن بھی سیکھا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا، صحیح اولیاء اللہ کے پاس جانا، اولیاء اور علماء و صلحاء یا جن بندوں کو رب نے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمایا ہے، ان کے پاس جا کر رکنا اور اللہ کا دین سیکھنا، یہ اللہ کے محبوب صحابہ کی سنت ہے، اور انہیں دین سکھانا یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور 20 دن صحابہ کرام گھروں سے باہر، علاقوں سے، شہروں سے دور آ کر اللہ کا دین سیکھتے ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ یا تھوڑا وقت پہلے نکال کر جو آتے ہیں نا، ابھی بھی آپ دیکھیں گے، ابھی آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، وگرنہ ہمارے ہاں اب ہوتا یہی ہے کہ جب جمعے کی نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو کئی بندے جوتوں والی جگہ پہ، یا ابھی بھی گھروں میں کئی بیلی انتظار میں ہوں گے، بابا اور تقریر مکان گے، عربی والا خطبہ شروع ہون لگے گا، پھر ٹوٹیاں تے جا کے کھڑے ہوں گے، پھر 2 فرض پڑھیں گے تے پھر سلام پھرے گا، دعا سنتا کوئی شے لوڑ نہیں، بس جتی پاواں گے تے گھر۔ یہ بھی نہ دین سے محبت ہے نہ یہ وطن سے محبت ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مگر وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں آج صبح کی نماز میں بھی ایک ہمارے سائی صاحب وہ مجھے ذکر کر رہے تھے، اور ہمارے بندوں کی یہ عادت بھی ہے کہ جہاں کرسی رکھی ہے وہیں پر رکھی ہے، سب کی نہیں۔ اکا دکا ایسے درویش ہیں وہ کرسی رکھ کے جہاں بیٹھے ہیں جماعت کھڑی ہو جائے وہ اتنی تکلیف نہیں کہ کرسی اٹھا کے بیچارے لولے لگڑے نا پریشان ہیں، تو وہ جہیں بیٹھے ہیں جہاں وہیں پر ہی بس ٹھیک ہے، سب خالی ہے۔ حالانکہ بات وہی ہے، صبح بھی نمازی خود بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو کئی مرتبہ، 1 سے زیادہ 2 4 6 مرتبہ میں نے عرض نہ کیا ہو۔ ہر نماز کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سروے کریں تو سب سے زیادہ اللہ کے کرم سے، حضور کے صدقہ پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوگا کہ زیادہ درس قرآن و حدیث ہماری اس مسجد میں ہوتا ہے۔ اور میں نے اکا دکا مرتبہ انہی عادتوں سے کہ بھائی سمجھ تو ہے پر عمل کرتے کوئی نہیں، رہن دو۔ پھر مجھے بھائی چودھری اشرف صاحب بھی اور بھائی وہ سائی صاحب اور بھی دو، اور نہیں جی مہربانی جی مہربانی جی۔ پھر میں چونکہ وہی بات ہے یہ محبت والے لوگ ہیں تو پھر ان کا فرمان یا ان کا حکم مان کے، یا پھر اسی نیت کے ساتھ کہ چل یار جتنا بھی ہے، جو کچھ تو ماننے والے ہیں، لیکن دکھ تو ہوتا ہے بار کہ یار بندوں کو پتہ بھی ہو۔ مثلا سیاستہ کی حدیث بخاری ترمذی وغیرہ ہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں میں جدائی نہ رکھو، صفوں کے اندر خلا پیدا نہ کرو۔ اگر صفوں میں جگہ خالی چھوڑو گے اللہ تمہارے دلوں میں خلا پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دے گا۔ اور فرمایا صفوں کو ساتھ ملا کے کھڑے ہو، اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے گا۔ پر ہمیں محبت دی لوڑ کیڑی؟ پریشانی تو یہی، مسئلہ تو یہی ہے کہ اب مطلب ہے جیسے بات تو میں عرض کر رہا ہوتا ہوں، بات تو کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف استغفر اللہ، بس وہ خوش قسمت ہے بہرحال وہ لوگ، جیسے عام بچے ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو الحمدللہ ہم تو بہرحال مجھے ہے حکم ازاں، ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی ذمہ داری اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، لیکن عملی صورت بہرحال ہماری بہت زیادہ کمزور۔ عرض کر رہا ہوں 20 دن صحابہ کرام
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں رکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جوان بچے تھے نا جناب، حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ کا قرآن سیکھا، رسول اللہ کا فرمان سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، خیرات کے مسائل سیکھے۔ جب 20 دن گزر گئے نا، بات کر رہے ہیں وطن کی محبت۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں جناب والا سبق پڑھانے کے لیے آئے نا، تو رانا اصغر صاحب وہ جوانوں میں سے اکثر جوان بچوں کے چہروں پہ اداسی نظر آئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں نا چاچا لدتا صاحب، حضور نو تو میرے رب نے دل دیا حال دیا بھی خبراتا فرمائیا نے نا، اللہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ساری کائنات دا ظاہری تے چھپیا علم رب نے اپنے مصطفیٰ نو آپ عطا فرما کے بھیجے آوے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوان صحابہ پاک میں سے بعض کے چہروں پہ اداسی دیکھی، بعض کے چہروں پہ ذرا غم دیکھا، بعض کے چہروں پہ ذرا پریشانی دیکھی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام جان گئے۔ فرمایا جوانوں کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ جوان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے ہم نے 20 دن ہو گئے گھر سے آئے ہوئے، ہمیں اپنے گھر والے بھی یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے ابا اور اماں بہن بھائی اور رشتہ دار بھی یاد آتے ہیں، اور جس وطن سے ہم آئے ہیں اس وطن کی آب و ہوا، فضا اور در و دیوار بھی یاد آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ پیارے بھائی حاجی میاں محمد یوسف صاحب یہ مسئلہ سمجھ آیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کی بارگاہ میں یہ ذکر کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمیں ابا اماں بہن بھائی بھی یاد آتے ہیں اور اپنا وطن بھی یاد آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اچھا اعلیٰ نسلی وصلی حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جو جہاں بھی رہے اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنے گھر اور اپنے وطن سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب جناب والا پیر مبشر صاحب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں میرے آقا کریم نے ان کے حالات اور دل اور جناب والا چہروں پر آثار دیکھے نا، تو جناب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے معاملہ سمجھ آتا ہے، تمہیں اپنا وطن یاد آتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبق روک دیا اور فرمایا جاؤ اپنے وطن میں پہنچو، اس لیے کہ مصطفیٰ نے جب مکہ چھوڑا تھا مصطفیٰ کو بھی اپنا وطن بہت یاد آتا تھا۔ اب مدینے میں مصطفیٰ رہتے ہیں، مکہ کو اب بھی مصطفیٰ یاد فرماتے ہیں، مدینہ سے باہر جاتے ہیں اپنے وطن سے مصطفیٰ محبت فرماتے ہیں، واپس آنے لگتے ہیں، چہرہ زیادہ خوشی سے کھل کر یہ بتاتا ہے کہ اپنے اصلی وطن سے مصطفیٰ کو بھی محبت ہے اور غلامان مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ لبیک تاجدار ختم نبوت پاکستان پاکستان، جی جی جناب والا وطن سے محبت کرنا یہ اللہ کے قرآن سے بھی مسئلہ آیا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث میں میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے وطن سے محبت فرمائی ہے، اور 20 دن رہ کر صحابہ نے اپنے وطن اصلی کو یاد فرما کر یہ بتایا ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں اپنے ملک کو یاد رکھیں، اور آج پاکستانی اصلی وہی ہے، چاہے وہ دنیا کے جناب والا 257 یا 56 ممالک میں جہاں بھی رہے، موج میں رہے، عروج میں رہے، روپے پیسے درہم و دینار اور ریال اور ڈالر میں کھیلے، مگر حلالی مسلمان ہوئیے جیڑا اپنے ملک پاکستان نال محبت دا اظہار فرمائے۔
اور وہاں جا کر اگر وہ خبیث النفس شخص پاسپورٹ کو پھاڑے اور پھر سوشل میڈیا پہ آپ آ کر دکھائے ہمیں کیا دیا، اور پھر اداروں کی وجہ سے فوج سے تکلیف ہے تو ملک پر بھونکنے لگے، اداروں سے پریشانی ہے ملک سے غداری کرنے لگے، اداروں سے اگر تکلیف ہے تو وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جناب بندہ سرزمین ولادت و پیدائش سے غداری کرنے لگے، یہ نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کی اجازت اللہ کا قرآن نہیں دیتا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں دیتا، صحابہ کا نظام نہیں دیتا، لہٰذا اصل پاکستانی وہی ہے، پاکستان میں ہو یا ساری کائنات میں شرق و غرب جہاں بھی ہو، جب بھی سب سے زیادہ محبت کی باری آئے تو وہ اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت کرے بھی صحیح اور اس کا اظہار بھی کرے۔ پاکستان پاکستان اچھا میں نے کہا سب سے زیادہ، آپ کہیں گے جی مکہ مدینہ، مکہ مدینہ یقیناً احترام عبادات کی وجہ سے ہم مکہ مدینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر سچ یہی ہے کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، وہاں میں تقریباً 10 مرتبہ حاضر ہو چکا۔ حضرت جب بھی جاتے ہیں اور جتنے بھی بھائی گئے ہیں، میں کہتا ہوں دل دماغ سے اللہ کی قسم تھوڑی دیر آپ سوچے نا، 20-21 دن بندہ جاتا ہے، ہم کہتے ضرور ہیں کہ واپس جانے کو دل نہیں کرتا، وہ کہ جب روضہ شریف کو دیکھتے ہیں تو محبت کی وجہ سے بندہ کہتا ہے یہاں رک جائیں، مکہ میں اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یہاں رک جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنا ملک بندے کو وہاں رہ کر بھی یاد آتا ہے۔ حج پہ ہم تھے 2006 یا 7 میں، یعنی 6 میں گئے تھے تو 7 میں حج ہوا تھا، حج اکبر الحمدللہ، میں اور ابا جی حضور اور باقی سارے مسلمان تھے، تو ہمارے ساتھ منصور آباد کے ایک مولانا عبدالرشید شاکر صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اچھے سر سر ان کی اچھی ہے، بزرگ آدمی ہیں، وہ ساتھ تھے تو وہ آئے تو اب وہاں لوگ اکثر باتیں بھی کرتے ہیں، دل نہیں کرتا واپس جانوں، انج ہو جائے تھے انج ہو جائے تھے، یہ چیزیں ہوتی۔ تو وہ آگے کمرے میں تو وہ پھر شعر بڑے سونے پڑھتے تھے میاں صاحب کے، تو بڑے شعر شد، ابا جی ہمارے ابا جی کو ذرا شوق تھا تو ابا جی فرماتے سناؤ قاری صاحب شعر سناؤ جی، تو وہ پھر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے شعر پڑھتے ہمارے کمرے میں جہاں ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، تو وہ رونے لگے، تو پھر اب وہ کہنے لگے جی اب آخری بچے وعلیکم السلام کہ فرمانے لگے جی ہون جان دا وقت آ رہا تے جان نو دل کوئی نہیں کر رہا۔ وہ جب شعر ختم کیے نا تو میں نے کہا قاری صاحب مکے وچ بیٹھے ہیں تے عزیزیہ بالکل مینا دے قریب ہاں، سچی گل دسو اے جڑی گل تسی کیتی انجے بھائی گلزار آ کہ مولوی نو کنگالی تے صحیح دا حاجی میاں شفیق صاحب، میں کہ شوکت صاحب صحیح گل، میں کہ دسو اے جڑی گل کر رہے ہو بھائی واپس جان نو دل نہیں کردا، ایک گل سچی اگو تھلے منہ کر کے نہیں قاری صاحب یاد تھا ہوندا اپنا فیصلہ آباد یاد آتا۔ میں نے کہا بات یہی ہے، اب اس میں پریشانی کی بات بھی نہیں ہے یار، اللہ کا گھر ہے، اس احترام ہے نا۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں، میں نے شاید آپ کو بتایا بھی صحیح 2-3 دفعہ ہے، مجھے وہاں سے وہ عربی میں ان کی کال آئی، مدینہ شریف مسجد نبوی میں اب بہت زیادہ کلاسیں ہیں قرآن مجید پڑھانے کی، تو ان کے ہاں نا وہ کمپیوٹر پہ بندہ سیو ہوتا ہے، جیسے اب جاتے ہیں تو پاسپورٹ دیتے ہیں تو میرے آئی ڈی کارڈ میں بھی قاری محمد عباس لکھا ہوا ہے، پاسپورٹ میں بھی یہی لکھ پتا ہے بھائی یہ قاری ہے۔ تو اب انہوں نے وہاں سے سرچ کیا، جو مجھے تقریباً 2 یا 3 دفعہ کال آئی کہ جی آپ مدینہ شریف مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں۔ تسی بھی آکھو گے بابا کیڑا عجیب بندہ یار، مسجد نبوی شریف قرآن پڑھان، تو اس میں ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ بھائی قرآن سے بھی محبت کرے، مگر ہم اسی کو قرآن کا قاری اور حافظ مانتے ہیں جو قرآن والے مصطفیٰ سے پیار کرے، اور چونکہ وہ شے جو گئے ہیں وہ ان کو معلوم ہے، ہمارے حاجی صاحبان کو وہاں دیکھا ہے، تو میں نے کہا یار وہاں پڑھا کے پڑھانا تو قرآن ہے، لیکن کہیں قرآن پڑھاتے پڑھاتے خرج فی آخر الزمان، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خرج فی آخر الزمان، فرمایا آخری زمانے وچ انج دے لوگ پیدا ہون گے، خارجہ انج دے لوگ نکلن گے کہ جناب جس ویلے قرآن مجید
دی تلاوت کرنگے نا یقرؤون القرآن قرآن دی تلاوت کرنگے تھے ایڈا سونا انداز ایسا خوبصورت لہجہ ایسے خوبصورت تلفظ اتنا پیارا انداز اتنی پیاری آواز اور جو کہ وہاں پڑھیں تو آج ہماری قوم یہاں کہتی ہے پاری بھائی قرآن تو پڑھتے ہیں تو فلاں صاحب پڑھتے ہیں قرآن تو پڑھا ہے تو مکے کے مولویوں نے پڑھا ہے قرآن تو پڑھتے ہیں تو مسجد حرام کے امام پڑھتے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں تو مسجد نبوی کے امام پڑھتے ہیں حضور میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی یاد رکھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن قرآن مجید کثرت سے بھی پڑھیں گے سونا بھی پڑھیں گے لیکن فرمایا لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق بالسہم فرمایا قرآن پڑھا کر بھی دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور فرمایا تیر کمان سے نکل جائے تو واپس کمان میں نہیں آتا قاری ہوگا قرآن پڑھے گا لہجہ اعلیٰ صورت اعلیٰ انداز اعلیٰ تلفظ بڑا اعلیٰ لے بڑی پیاری مگر حضور کس شے نے اس کو پھر اس شے پہ مجبور کیا کہ اتنا اعلیٰ ہو کر دین سے نکل گیا فرما اس لیے کہ قرآن دین میں بعد میں لاتا ہے محمد مصطفیٰ کی محبت دین میں پہلے لے کر آتی ہے لبیک تاجدار ختم نبوت یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے ستہ میں تیسرے نمبر پہ حدیث کی کتاب ہے باو اختر صاحب حضور فرماتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں وہاں قرآن پڑھنا بھی افضل و اعلیٰ ہے مگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ سامنے روضہ شریف دیکھ رہا ہو اور دونوں پاؤں روضہ مصطفیٰ کی طرف کر رہا ہو جب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ مصطفیٰ کے روضہ اور قبر انور کی بھی حرمتی کر رہا ہو قرآن جب وہ زمین پہ رکھ کے پاؤں اوپر رکھ کے قرآن پڑھ رہا ہو ہم اس کا قرآن پڑھنا نہیں دیکھیں گے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم ادب مصطفیٰ کو بھی دیکھیں گے ادب کلام خدا کو بھی دیکھیں گے اس لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی میں تو وہاں نہیں گیا جاتا تو بڑا سہولت لیکن میں ڈرتا ہوں اس لیے اور اکثر کہتا ہوں یا اللہ جل جلالہ مجھے ہم سب سنیوں کو بار بار مکہ اور مدینہ لے جانے کی سعادت عطا فرما بولو آمین مگر یا اللہ ادب کے ساتھ جائیں بھی صحیح اور ادب سے واپس بھی آئیں انہاں دے رنگ وچ نہ رنگے جائیے خانہ جا فی آخر الزمان حضور کی حدیث ہے فلہذا عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دین سیکھنا اور یہی مسئلہ ہے امام ابن سیرین علیہ رحمہ نے واضح فرمایا کہ بھائی جس سے دین سیکھ رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ وہ کون دین تمہیں پڑھا رہا ہے دین آج ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اسی جی بھابیاں کو بچے نو قرآن پڑھا رہے ہیں اسی جی دیوبندیاں کو بچے نو قرآن پڑھا رہے ہیں کیوں او جی قرآن بڑا سونا پڑھ دیں بے شک پڑھاؤ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن حضور صرف سونا پڑھنا ہور کا لے قرآن پڑھنا تے قرآن والے مصطفیٰ دا ادب کرنا تے سکھنا اے آلہ تے ہور گل ہے یہ صرف قرآن آیا صرف وہ تو جناب بہت سارے لوگ استغفر اللہ غیر مسلم ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ہندو ان کو بھی قرآن یاد ہے بہت سارے سکھ ہیں انہوں نے بھی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں لہذا صرف قرآن پڑھنا نا کافی ہے قرآن پڑھا بھی جائے اور قرآن کا ادب بھی کیا جائے اور جس ذات پہ نزلہ علی قلبک جس قلب مصطفیٰ پہ رب نے قرآن نازل فرمایا ہے اس محبوب مصطفیٰ کا ادب اور احترام بھی لازم کیا جائے لبیک عرض کر رہا ہوں جناب والا صحابہ کرام آئے رکے اور انہوں نے عرض کیا حضور اب ہم جانا چاہتے ہیں پتہ یہ چلا وطن سے محبت قرآن کا حکم ہے وطن سے محبت میرے مصطفیٰ کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے محبت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز ہے مگر دوسرا یہ مسئلہ کہ وطن سے محبت ہے کیا
یہ جی عمیر سعیدی صاحب رات آپ نے دیکھا ہوگا سب دوستوں نے ہم نے جناب والا یوم آزادی منایا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں ہمیں انداز وہی قبول ہوگا چونکہ محبت وطن بھی ہم نے قرآن سے سیکھی ہے۔ جناب والا نعیم یوسف صاحب وطن سے محبت بھی ہم نے مصطفیٰ سے سیکھی ہے، وطن سے محبت بھی ہم نے صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ تو پھر جس طرح وطن سے محبت کی جائے وہ انداز بھی ہمیں خدا کے قرآن سے لینا ہوگا، مصطفیٰ کے فرمان سے لینا ہوگا۔ تو جناب والا وہ کیا انداز ہے، وہ بخاری کی میں نے حدیث عرض کی ہے 1802 نمبر حدیث، بخاری مبارک کے اندر 1802 جناب والا 1802 نمبر حدیث ہے۔ جب حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے جوان صحابہ کرام نے 20 دن اور 20 راتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتحیۃ والثناء والتسلیمات سے اللہ کا دین سیکھا، اور انہیں پھر جناب والا اپنا وطن یاد آیا نا۔ بھائی رضا صاحب اب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، حضور پاک علیہ السلام نے انہیں واپس بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ بھائی حنیف صاحب اب وہ جانے لگے نا، آمینہ کے لال علیہ السلام نے انہیں بھیجا اس لیے کہ انہیں اپنے آبا و اجداد بھی یاد آ رہے تھے، اپنا گھر بار بھی یاد آ رہا تھا، اپنا وطن اور اپنا شہر اور اپنا گاؤں بھی یاد آ رہا تھا۔ وہ جناب والا جب جانے لگے، اب میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مسئلہ مکمل فرما دیا کہ جب وطن اصلی یاد آئے تو بندے کو اپنا وطن یاد آنا بھی چاہیے، اپنے وطن سے پیار ہونا بھی چاہیے، اپنے وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے، مگر ساتھ یہ کہ کس شے کا نام محبت ہے، محبت کا انداز کیا ہوگا۔ 1802 نمبر حدیث بخاری میں آئی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ واپس جاؤ، مگر اپنے وطن میں جا کر عملی طور پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب شہر اپنے میں پہنچو، توجہ، اپنے شہر میں پہنچو، اپنے وطن میں پہنچو، اپنے گاؤں میں پہنچو، اپنے محلے اور گھر میں پہنچو، تو جب نماز کا وقت آ جائے تو سب سے پہلے نماز کو ادا کرنا۔ دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز سے پہلے جب اذان کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے اذان دینا۔ پتہ یہ چلا بخاری کی حدیث سے اپنے وطن سے محبت صحابہ کا انداز، اپنے وطن سے اجازت مصطفیٰ کا حکم ہے، مگر یہ کہ محبت کیا ہے؟ فرمایا جب وطن میں پہنچو سب سے پہلے اذان کے موقع پر تم میں سے ہر شخص اس لائق ہو کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے والا اذان دینے کے لائق ہو۔ فرمایا دوسرا مسئلہ یہ ہر بندہ اس قابل ہو کہ وہ جماعت کرانے والا ہو۔ تیسرا مسئلہ فرمایا جب جماعت کرانے کا وقت آئے تو تم میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے قرآن کو جانتا ہو، میرے میں مصطفیٰ کے فرمان کو جانتا ہو، نماز کے حلال و حرام کو جانتا ہو، وہ آگے بڑھے اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تاکہ اللہ تمہارے ملک میں خیر عطا فرما دے۔ اب میرے بیٹے عبید الرحمن صاحب مسئلہ یہ آیا، آپ جوان بچوں اللہ نے آپ کو زندگیاں صحتیں اور خوبصورت حسن و جمال والی خیریت والی زندگیاں عطا فرمائی۔ کل کا دن گزرا ہماری قوم نے آزادی بنائی، حضور حدیث میں تو آزادی کا طریقہ قبلہ حضرت جی یہ آیا ہے کہ ملک میں اذان دینے والا جوان ہو، ملک میں نماز پڑھانے والا جوان ہو، نماز پڑھنے والا جوان
جوان ہو، قرآن پڑھنے والا جوان ہو، جناب والا شریعت کے مسائل جاننے والا جوان ہو، اگر یہ نہیں تو پھر ظلم تو ہو سکتا ہے، بربریت تو ہو سکتی ہے، برائی تو ہو سکتی ہے، بے حیائی تو ہو سکتی ہے، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے وطن سے حقیقی محبت کا ثبوت دینے کے لیے لازم یہ ہے کہ میرے وطن کا ہر جوان اذان دینے والا بھی ہو، نماز پڑھانے والا نہیں تو کم از کم 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ خوشی کا اظہار یہ ہے، اصل وطن عزیز ملنے پر، پہنچنے پر خوشی کا انداز یہ ہے جو حدیث بتا رہی ہے۔ اب ہمارا انداز کیا ہے؟ پھر 8 ہجری لراتو کا علامات، قرآن کریم نے کہا نا میرے محبوب جو آپ مکہ کو یاد کر رہے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب تو اللہ کی فرماتا ہم آپ کو واپس لائیں گے، پھر ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے 8 ہجری 10,000 صحابہ علیہم الرضوان آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے۔ 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا، تو فرمایا جب مکہ فتح ہوا نا تو اب وہ شہر، وہ ملک، وہ جگہ جہاں میرے محبوب علیہ السلام فاتحانہ انداز میں تشریف لائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں آپ کو 78ویں جناب والا یوم پیدائش، یوم ولادت، یوم آزادی پاکستان منا کے بڑی خوشی ہوئی نا، مگر خدا کی قسم میرے محبوب مصطفیٰ کو مکہ جب دوبارہ مل گیا اس کی خوشی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ مگر میرے عزیزوں، میرے بیٹو، اب اندازہ فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ دوبارہ مل گیا اور بڑی شان و شوکت سے مل گیا، مگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اصل مسئلہ یہ کہ وطن سے محبت اور اس کا انداز کیا ہو۔ حضور آقا کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا و مولانا مشکل کشا حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سگی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں جب حضرت جناب والا مکہ فتح ہو گیا، ہر طرف مبارکبادیاں آنے لگی، رب نے مکہ کریم عطا فرما دیا ہے، بڑی جناب والا عزت و شان مل گئی ہے۔ حضرت ام ہانی پاک فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آکے آپ نے فرمایا جائے نماز دی جائے، پانی دیا جائے۔ آمینہ کے لال نے تازہ وضو فرمایا، مصلی منگوایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اما ام ہانی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اس ویلے نفل پڑھن دا مقصد کی ہے؟ او پاکستان دی یوم آزادی تے جھنڈے اٹھان والے ہو، چنگا کم میں جھنڈا پاکستان دا اٹھانا، نعرے پاکستان دے لانا، پاکستان نال محبت دا جائز انداز اختیار کرنا، مگر پاں کرن والے بد نصیباں نوں بھی سوچنا چاہیے، ون میلن کرن والے بے حیاں نوں بھی خیال کرنا چاہیے، بے پردہ بیبیاں نوں جناب والا روڑاں تے نکل کے شریعت دیاں دھجیاں اڑان والیاں بدبخت عورتاں نوں میں یاد رکھنا چاہیے، لڑائیاں جھگڑے تے فساد پھیلان والیاں جواناں نوں بھی چیتا ہونا چاہیے۔ او جناب والا طرح طرح دے فیشن کر کے رب دے دین قرآن حدیث دے نال دشمنیاں کرن والیاں ظالماں نوں یوم آزادی دی خوشی دا انداز اختیار کرنا، اس دے اوتے غور ہونا چاہیے۔ حضور کو رب نے ملک عطا فرمایا، شہر عطا فرمایا، مکان اور مسکن عطا فرمایا۔ ام ہانی عرض کرتی حضور 2 رکعت نفل کیوں پڑھے جے؟ حضور نے فرمایا رب نے مجھے مکہ دوبارہ عطا فرمایا ہے اور اس مکہ کے مل جانے پر 2 رکعت نفل پڑھ کے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوں۔ یہ خوشی کا انداز ہے، وطن سے محبت کا یہ انداز ہے۔
ہمارے، اور پھر میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، تاریخ اگر پڑھیں قرآن و حدیث کی تعلیمات تو یہ ساری ہیں نا، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بھی، میں نے خود پڑھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں خود لکھا ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان شریف میں 27ویں شب کو رب کریم نے ہمیں آزادی کے ساتھ ملک، آزادی، عبادات، قرآن حدیث کے لیے یہ ملک عطا فرمایا نا، قائد اعظم کا آخری اعلان یہ تھا کہ لوگو اب رب نے تمہیں آزاد ملک عطا فرمایا ہے، تم سب مرد مسجدوں میں جا کے رب کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرو، عورتیں اپنے گھروں میں 2 نفل ادا کریں کہ رب نے آج ہمیں آزاد عبادات کے لیے ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا